اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام و معزز ساتھی بزرگان دین و برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا کردہ توفیق پاک سے درس تفسیر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں آج جو ہے وہ ہماری 35ویں جو ہے وہ نشست ہے۔ آخری مرتبہ جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جو ہے وہ اسلوب رکھا ہے نا، اور ایک خاص اسلوب یہ رکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنی ربوبیت کو بیان فرماتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اختیارات، اپنی قدرت، اپنی طاقت کا اظہار جب فرماتا ہے، اپنے عذاب فرمانے کے ذکر کو جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت کا بھی ذکر فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اے بندو، اگر گناہ ہو جائے نا تو معافی طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے گناہوں کی معافی بھی فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ تو فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ احاطہ تو کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خبردار تو ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر تو ہے، لیکن اس کے باوجود اگر غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے اور پھر تم نادم ہو جاؤ، پشیماں ہو اور شرمندگی کا اظہار کرو اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے سرنڈر کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ کے اندر معترف ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر تم توبہ طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما کر تمہیں اپنی رحمت کے اور مزید قریب کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس پر میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کو بتائی تھی، ایک تو یہ کہ رب العالمین کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا تو ہے، تمام جہانوں کا سردار تو ہے، تمام جہانوں کا مالک تو ہے، لیکن ہے رحمان، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ پھر فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ایک دوسرے مقام کے اوپر فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو جو ہے وہ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں، کیا کہ انی، کہ بے شک میں انا الغفور الرحیم، میں ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، خبردار کہ میری رحمت کی خبر سن کر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بہت زیادہ گناہوں کے اندر جو ہے وہ مست اور محو اور مستغرق نہ ہو جاؤ۔ تو لہذا سن لو کہ اگر تم گناہ کی آلودگیوں میں لطبت ہونے لگو گے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ دردناک ہے۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ، بڑی خوبصورت آیت مبارکہ، بہت خوبصورت آیت مبارکہ، یہاں پر بھی امتزاج ہے رحمت کا بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ فرمانے کا بھی۔ فرما رہا ہے پروردگار غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو المصیر، لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ یہاں پر غافر کا ایک لفظ استعمال ہوا، یہ غافر اور غفور ہے نا، یہ مغفور، ایسا جو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسی سے ہی بنے ہیں نا۔ تو اب غافر جو ایک لفظ ہے نا، یہ اصل میں لفظ تو ہے اس میں فاعل کے وزن کے اوپر نا، یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں شاکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے والا۔ ایک عام معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح سے صابر کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا۔ اسی طرح سے ایک ہے قادر، اور قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، ہے نا۔ تو مختلف جو ہے وہ اس میں فاعل کے وزن ہیں، اور اس میں فاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کے معنی جس میں پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے مبالغہ کا صیغہ، اچھا اس میں بھی کام کرنے کے معنی تو پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں کام کرنے کے معنی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ بڑھوتری کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ تواب ہے، تواب، تو تواب کا مطلب پتہ ہے کیا ہوگا؟ تواب کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ توبہ قبول کرنے والا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اگر میں کہہ دوں غافر کا مطلب عام طور پہ تو یہ ہے کہ مغفرت کرنے والا،
بخشش فرمانے والا، معاف کر دینے والا۔ اگر میں کہہ دوں غفار، غفار تو غفار کا مطلب ہوگا بہت زیادہ بخشش اور مغفرت فرمانے والا۔ یہ ہے تو یہاں پر غافر، غافر یہاں پر لیکن یہاں پر یہ صفت مشبہ کے معنی میں۔ اچھا، صفت مشبہ کے اندر یہ بات خاص بات ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا جو معنی ہوتے ہیں کام کرنے کے وہ دائمی طور پر جو ہے نا وہ پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہی معاف فرمانے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں بندے نے گناہ کیے اور گناہ کے بعد جب گناہ کر چکا پھر معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ سے جب معافی طلب کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا اظہار اس وقت فرما، لیکن اللہ تعالیٰ شروع سے ہی معاف فرمانے والا ہے۔ کیونکہ ایک عقیدہ اپنا میں بار بار وقتاً فوقتاً آپ کو یاد دلاتا رہوں گا، لیکن ایک اچھا سا آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ جب سے ہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے ذات ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ صفات بعد میں بتدریج جو ہے وہ پیدا ہوتی گئیں۔ مشکل سی بات ہے لیکن میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جیسے کہ ایک بچہ ہے بول نہیں سکتا، بعد میں بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بچہ ہے چل نہیں سکتا، بعد میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک کارپینٹر ہے وہ لکڑی کا کام جانتا نہیں لیکن بعد میں سیکھتا ہے اور پھر کام کرنا اس کو اچھی طریقے سے کاریگری آ جاتی ہے۔ اب وہ کام کرنے والا ایک کاریگر مانا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق تو بعد میں عطا فرمایا لیکن رازق وہ شروع سے ہے، جب سے ہے وہ اس کی ذات جب سے وہ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت تو بعد میں فرمائی جب بندے نے توبہ طلب کی، لیکن وہ مغفرت فرمانے والا جو ہے وہ شروع سے ہے، تو وہ اس کی تمام صفات اپنے خوب کمال کے ساتھ ہمیشہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو غافر کے اندر ایک معنی ہے اور وہ صفت مشبہ کا معنی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معاف کرنے کی جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہے۔ اور کیا خوبصورت کلمہ، کیا خوبصورت ہے۔ ذنبن کہتے ہیں گناہ کو، ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو ذنبن کا مطلب کیا ہے؟ ذنبن کا مطلب ہے گناہ، ٹھیک ہے؟ تو ذنوب گناہ کی جمع ہے۔ یہاں پہ غافر الذنب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کی مغفرت فرمانے والا ہے، گناہ کی مغفرت فرمانے والا۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو معنی سمجھانے کے لیے لغت کا اور پھر اس کے بعد جب سمجھ میں آتی ہے نا معنی تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب آپ جو ہے وہ ڈول اپنا کنویں کے اندر ڈالتے ہیں تو پھر جب ڈول کے اندر پانی آ جاتا ہے تو پھر آپ یوں کر کے پکڑ کے اس کو ڈول کو یوں کر کے کھینچتے ہیں تو اس کے اندر پانی آ جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں ڈول کو پکڑ کر کھینچنے والا، اور اس کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ قابل کا ایک معنی یہ ہے کہ ڈول کو پکڑ کر کھینچنے والا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈول کو معاذاللہ پکڑ کر کھینچنے والا یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہاں پر قابل کا معنی ہے پکڑنے والا۔ اور آگے کیا لفظ ہے؟ التو، یعنی قابل التوب کا مطلب اب کیا ہوگا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہ پر نادم ہو کر پشیماں ہو کر شرمندگی کا اظہار کر کے اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہوئے کہتا ہے یا باری تعالیٰ ہو گیا، غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی مجھ سے، بتقاضۂ بشریت مجھے شیطان نے بہکایا تھا، میرے ذہن کے اندر خیال آیا یہ ندام، یہ غلطی، یہ لغزش، یہ خطا میں کر بیٹھا ہوں، یا اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے ڈول ہوتا ہے نا پانی ڈالا جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو یوں پکڑ کے کھینچ لیتا، یعنی بندے کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور اپنی رحمت کی تھا جو ہے وہ اس کو کھینچ لیتا۔ تو فرمایا غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ کیا کہا میں نے؟ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، رحمت کی بات آتی ہے پھر پکڑ کی بات آ جاتی ہے، پھر پکڑ کی بات آتی ہے تو پھر رحمت کی بات آتی ہے، تاکہ بندہ ترغیب اور ترہیب دونوں میں، خوف اور امید دونوں کے اندر جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر رکھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اتنی امید ہے، اتنی امید ہے، اتنی امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ سارے کے سارے
سارے لوگ جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ جنتی شخص میں ہوں گا، وہ جنتی شخص۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں جانے والا شخص میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے لے کر چلیں گے، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور روزانہ کا ایک جو ہے وہ یہ معمول ہے، تو اسی وجہ سے بہت لمیٹڈ جو ہے میں رکھتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ تھکاوٹ کا اظہار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا